بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت مسلمان ایک کڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، اور فلسطینی جو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا ہے۔ اور یہ اسرائیل، یہ جو بدبخت ہے، جو مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ یہودی، یہ بہت ہی زیادہ ان کو اذیتیں دے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سالوں سے یہ جنگ جاری ہے، اور جو ظلم و ستم کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس عالم میں یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، یہ شام کا یہ سارا علاقہ جو ہے، اس کو انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے۔ اور اس میں جو مسجد اقصیٰ ہے، اسلام نے اس کی بہت ہی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ کیوں کہہ لیں کہ اسلام میں 3 مسجدوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر مسجد حرام، اس میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ایک نماز کوئی پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، جس میں ایک نماز کوئی پڑھے گا تو اس کو 1,000 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور جس میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے گا تو 500 نمازوں کا اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں، مسلمانوں نے بھی۔ تو اس کی تعظیم ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ان حالات میں ہم جا رہے ہیں، ہم تو عوام تو بے بس ہے، اس معاملے میں لاچار ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت ہدایت دے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو کہ جو اس کے بارے میں ایکشن لیں، اور جو کوئی کارروائی کریں، اور ان کا جو ہے وہ ان کا منہ بند کریں اسرائیلیوں کا جو ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور جو افواج ہیں جو اسی مقصد کے لیے ہی، جو اسلام کی حفاظت کے لیے جن کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور جن کی جو ہے ساری ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے صرف اسی لیے کہ اس مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت رہے، تو ان فوجوں کو چاہیے، اور یہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں آواز اٹھائیں، اور بلکہ عملی اقدام کریں، تاکہ جو ہے وہ یہودی اس جو ہے وہ سازش سے، اس بڑے ظلم سے باز آ جائیں۔ اور یہ یہود جو ہے یہ کسی کے دوست نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ کسی کے یہ دوست نہیں بنتے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور آج ہمارے سارے حکمران جو ہے وہ انہی کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ بہت ہی بے حسی ہے، اور بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے ان حکمرانوں کی طرف سے۔ تو ان حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں آواز بھی اٹھائیں اور عملی اقدام کریں، تاکہ ان کے اس ظلم کو روک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی اور مظلوم ہے تب بھی۔ اب جو فلسطین والے وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کی بھی مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں، ہر اعتبار سے مدد کریں۔ اور جو اسرائیل والے ظالم ہیں ان کی بھی مدد کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، یعنی اس کی زبان بند کرو، اس کے جو اسلحہ استعمال کرتا ہے اس کی روک تھام کے لیے اقدام کرنے چاہیے۔ بہرحال جو عوام ہے تو ان کے ذمے کم از کم یہ بات تو ہے کہ ان کو اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں، یاد رکھیں۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی ہیں، صحابہ کرام نے بھی دعائیں مانگی ہیں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے، کافروں کے لیے بد دعا بھی کی ہے۔ تو ہمیں کم از کم جو عوام ہے ان کو دعائیں ضرور کرنی چاہیے، جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کی ہر اعتبار سے مدد فرمائے۔ اور دوسرا جو ہے، کم از کم جو ہمارا جو کلچر ہے، ہم جس طرف جا رہے ہیں، سب جو ہے وہ مغربی تہذیب ہے، ہم کم از کم مغربی تہذیب کو تو چھوڑ سکتے ہیں، کھانا بھی انہی کا، لباس بھی انہی کا، ہر چیز جو ہے وہ انہی کی استعمال کرتے ہیں، کم از کم ان کی مصنوعات سے ہم جو ہیں وہ رکیں، اور جو اپنی مصنوعات ہیں انہی پہ گزارا کر لیں۔ انہی تو ظاہر بات ہے جب ان کی مصنوعات کم ہوں گی تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی زیادہ وہ فرق پڑے گا،
ان کی معیشت پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں۔ باقی اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، وہ بھی ذرا دل کی آنکھ سے دیکھیں کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس کے لیے کوئی مناسب اقدام کریں۔ بہرحال یہ مسلمان جو ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، کافر سارے اکٹھے ہیں لیکن مسلمانوں کی حمایت کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جان کی مانند ہیں، اگر اس کے ایک کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک جان بن کر رہنا چاہیے، بے قرار بھی ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عالم اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر فلسطین کے جو مسلمان ہیں، جو بے بس لاچار ہیں، اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے مدد فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہے ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔